لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار کے لیے کوئی سختی اور تنگی ہے. یعنی کوئی عذر اس قسم کا ہے اور اس وجہ سے کوئی شخص نہیں جا سکا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کا یہ عذر قبول ہے. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے. ومن يتولى، اور جو اس اطاعت سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، يعذبه عذابا الیما، وہ سزا دے گا اسے بہت دردناک سزا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دل میں تھا، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں جو اضطراب تھا، بے چینی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم ان کفار کی ٹکا بوٹی کر دیں، اس اضطراب کو اللہ جانتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. واصابہم فتحا قریبا، اور انعام کے طور پر ایک نزدیک کی فتح انہیں بخش دی. اور یہ سب کے نزدیک اس سے مراد وہ فتح خیبر ہے. ومغانم کثیرۃ یاخذونها، اور فتح کے ساتھ بہت سی غنیمتیں ہیں جن کو وہ حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اے مسلمانوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی اور غنیمتوں کا جن کو تم حاصل کرو گے. اب تو دروازہ کھل گیا. سب سے پہلے مسلمانوں کو جو مال غنیمت ہاتھ لگا سائزبل ایک مناسب تعداد میں، وہ تھا غزوہ احزاب کے فوراً بعد جب بنو قریظہ پر حملہ کیا ہے مسلمانوں نے. وہ مدینہ کے اندر ہی ان کے قلعے موجود تھے، یہود کا وہ قلعہ تھا، اور وہاں سے بہت غنیمتیں آئیں. اور پھر اس کے بعد یہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے چند مہینے بعد پھر فتح خیبر ہوئی ہے. اور وہ یہودیوں نے تو مال خوب جمع کر رکھا ہوتا، وہ ذخیرہ اندوز قوم ہے اس اعتبار سے. تو یہ غنائم جو ہے مسلمانوں کو ہاتھ لگے ہیں کثرت سے، اور پھر مدینہ کے اندر عام مسلمان بھی پھر بہت خوشحال ہو گیا اس کے بعد. تو وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ تعالیٰ تم سے اور بھی وعدے کر رہا ہے. اس کے بعد اب غنیمتیں ملیں گی، مکہ فتح ہوگا، پھر حنین کی فتح ہے، اور پھر اس سے آگے اور بھی. وہ تو کیسر و کسریٰ کے خزانے اب تمہارے قدموں میں آنے ہیں. فعجل لکم ھذہ، تو اس نے یہ فتح تمہیں فوری طور پر دے دی ہے، یہ صلح کی شکل میں، صلح حدیبیہ. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ کو روک دیا اللہ نے تم سے، یعنی ان کا جو دباؤ تھا تمہارے اوپر، وہ حملہ آور ہوتے تھے. اب صلح ہو گئی 10 سال تک کے لیے، اب وہ بھی حملہ نہیں کریں گے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ واقعہ، یہ صلح کا واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے، نمونہ بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ چلائے تمہیں صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اس کا بھی احاطہ کر رکھا ہے. ابھی تم قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کو بھی تمہارے لیے روک رکھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ فتح کون سی ہے؟ یہ اصل میں فتح مکہ ہے، کہ تم بالکل قریب پہنچ گئے تھے اس کے. چنانچہ آگے یہ بات آئے گی کہ اس موقع پر بھی اگر مسلمان جنگ چھیڑتے اور کفار کے ساتھ دو بدو مقابلہ کرتے تو مسلمانوں کو اللہ فتح دے دیتا اور مکہ فتح ہو جاتا سن 6 میں. کیوں نہیں اس کی نوبت آئی؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، کچھ کا ذکر آگے آئے گا. لیکن فرمایا کہ اللہ نے اس فتح کا احاطہ کر رکھا ہے، ابھی تمہارے ہاتھ نہیں لگی لیکن وہ بھی تمہیں اللہ نے دے دی ہے. وہ ایسی موقع پر فتح مکہ کی بھی نوید سنا دی گئی. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم اس موقع پر جنگ کرتے کافروں سے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، منہ کی کھاتے، انہیں شکست ہوتی. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر نہ وہ پاتے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں، اس کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے،
کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کر سکتے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے کہ اب تم بھی حملہ نہیں کر سکتے. تم نے بھی صلح نامہ جو ہے اس پہ سائن کر دیے 10 سال کے لیے. بِبَطْنِ مَكَّةَ مکہ کے وادی مکہ میں، یعنی یہ جو صلح کا معاملہ ہوا یہ وادی مکہ میں ہوا اور اللہ نے دونوں طرف کے ہاتھ روک دیے. اس موقع پر بھی جنگ نہ ہوئی اور آئندہ بھی 10 سال کا ایک معاہدہ تو ہو گیا. من بعد ان اسفرکم علیہم اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اخلاقاً تمہیں فتح ہو گئی، اور اگر جنگ چھڑتی تب بھی تمہیں فتح ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو روک کے رکھا، جنگ کی نوبت نہیں آنے دی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکتے رہے مسجد حرام سے. وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا انہوں نے کہ وہ اپنے اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جو بیت اللہ پر پہنچ کر انہیں قربان کیا جانا تھا، ان کو بھی وہاں تک نہیں پہنچنے دیا انہوں نے. یعنی وہ واقعی اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جاتی، لیکن وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن خواتین لم تعلموہم من تطعوہم کہ جنہیں تم لا علمی میں روند ڈالتے. مکے میں ابھی مسلمان مخلص مسلمان موجود تھے جو مجبوراً نہیں جا سکے، ہجرت نہیں کر سکے. ان میں سچے اہل ایمان بھی تھے، مخلص بھی تھے، اللہ کے وفادار بھی تھے، اور اگر تم حملہ کر دیتے تو تمہیں معلوم نہ ہوتا اور وہ بھی کچلے جاتے. ان کا بھی خون جو ہے وہ بہتا مکہ کی سرزمین پر. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنگ کو روک لیا. لم تعلموہم ام تطعوہم یعنی تمہیں معلوم نہ ہوتا اور تم انہیں کچل ڈالتے. فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم اور پس اس کے باعث تمہارے اوپر الزام آتا، دشمن بھی الزام دھرتے کہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور یہ سب کچھ لا علمی میں ہو جاتا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے وہ. لو تزینوا اگر وہ مسلمان اور کافر وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے، وہاں پر مکس نہ ہوتے اس طریقے سے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما تو ہم سزا دیتے ان میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا. یعنی اسی موقع پر اللہ تعالیٰ ان کفار کو شکست دے کر مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ جس وقت کہ کافروں نے اپنے دلوں میں ایک حمیت جاہلیت پیدا کی، جاہلانہ حمیت، غیرت. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ تو اللہ نے اپنے نازل فرمائی سکینت اپنے بندے پر یعنی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور تمام مسلمانوں پر. یہ جاہلانہ حمیت کیا تھی؟ یہ وہی مسئلہ تھا کہ اپنی روایات کے خلاف انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی اور یہ کہا کہ اس سال نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ہے کہ انہیں یہ موقع دیا کہ بیت اللہ پر جا کے اپنی قربانیاں ہی پیش کر دیں. تو یہ بہت ہی زیادہ ایک جاہلانہ، دور جاہلیت میں بھی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جو انہوں نے اس وقت کر دیا. اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلمان سخت مشتعل تھے، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے. لیکن اللہ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر بھی اور اپنے اہل ایمان بندوں پر بھی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور پابند رکھا انہیں تقوی کی بات پر. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہی اس کے زیادہ مستحق بھی تھے اور اہل بھی تھے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ اب صرف میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس صلح کے نتیجے میں جو بظاہر تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی اور ون سائیڈڈ محسوس ہوتی تھی کفار کی فیور میں، الٹیمیٹلی وہ کفار کے لیے نقصان کا باعث بنی اور مسلمانوں کے لیے اس میں رستے کھلتے گئے. اور جو چیزیں عام مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اپنی حکمت سے اس کے اندر مخفی رکھی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوئیں، وہ ظاہر ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی چلی گئی. اور ایک موقع پر آ کر زچ آ کر خود قریش نے جو ہے اس معاہدے کی ایک شق توڑ دی سن 8 میں 2 سال کے بعد.
تو یہ معاملہ ہوا